السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ سب تعریفیں رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری بات کرتے ہو، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آدھی جو آیت ہے اس میں ہم رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور آدھی میں التجا کر رہے ہیں، اس سے مدد بھی چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری پوجا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ پوجا لکھا ہے، سمجھنے کے لیے ذرا سا اردو میں کہنا آسان اردو میں، اور تیری بات کرتے تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آپ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، سب کچھ، اور یقین کریں کہ یہاں ہر گام پہ آپ کو نیکی اور رحمت ملے گی۔ جس شخص کو اللہ کی فکر ہو، کائنات کو اللہ اس کی فکر دے دیتا ہے، اس سے بڑھ کر بینیفٹ کیا ہوگا۔ اور رب کائنات پہلے آسمان پہ جب آتا ہے تو پکارتا ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا لینے والا جسے میں دوں۔ آپ اگر تھوڑا سا تصور کریں نا کہ اس کی محبت کتنی بے قرار ہے، کہ ہم خطائیں کر رہے ہیں اور وہ عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دکھ میں نہیں دیکھتا اور نہ نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ رب کائنات ہے وہ۔ اب اگر کوئی شخص پریشان ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، تو اس کی زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ غلط ہیں۔ آپ مانگنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو، اور یقین کریں کہ رات کے دوسرے پہر، تیسرے پہر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور اللہ سے التجا کرو کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر، تو معاف کر دے۔ بڑی سے بڑی غلطی معاف ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث بتاؤں کہ اگر اس پوری دنیا کی روئے زمین پر جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں نا، اور سچے دل سے اگر آ گئے تو وہ توبہ قبول کر لے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کیا آسانی چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ میں نے بتایا نا کہ وہ اپنے بندوں کو بڑا نوازتا ہے۔ اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک بات کی تھی، تھوڑا سا ذہن نشین کر لیا کریں، اور 10-15 منٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کرم ہوگا، بہت کرم ہوگا۔ کہ جب
رب کائنات بندے سے ناراض ہوتا ہے، یہ میں پچھلی دفعہ کہہ چکا ہوں، تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ عیاشی کر رہے ہیں، دولت، شہرت، عزت سب کچھ ہے، لیکن مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور اندر داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے سجدوں کی توفیق چھین لی۔ بڑی سادہ سی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، کیونکہ روحانیت سے جتنی باتیں ریلیٹڈ ہیں وہ بات میں آپ سے کرتا ہوں۔ ویسے تو مسجدوں میں تقریریں سنتے ہی ہیں آپ، قرآن بھی سنتے ہیں، حدیثیں بھی سنتے ہیں۔ روحانیت ایک ایسا، جیسے میں ایسے بتا دوں کہ جہاں پر ہم نفس امارہ سے نکل کر، سب سے خطرناک نفس امارہ ہے، تو جب میں توبہ کر لی اور نفس امارہ سے ہم نکل آئے، اور اس کے بعد ہم نفس لوامہ میں جائیں گے، جو خطرناک ہے، بالکل خطرناک ہے، اور بہت سنبھل کے قدم رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ شیطان بہت پیچھے اس سے ہوتا ہے۔ نفس لوامہ، اور جس نے یہ کراس کر لی، اس کے بعد وہ نفس مطمئنہ میں داخل ہو جائے گا، نفس مطمئن ہوگا۔ میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، گئے بھی ہوں گے، یہ محرم آنے والا 1-2 دن کے بعد، کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہشتی دروازہ، جس کے متعلق آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جو اس میں سے نکل جائے گا وہ جنتی ہوگا، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ کون جنت میں جائے گا، وہ بہشتی دروازہ کس کے لیے ہے؟ لوگ عوام الناس کو تو چھوڑ دیں، بڑے بڑے وزراء اس میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، امیر و کبیر لوگ اس میں سے گزرتے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، اور پہلے ان کو نکالا جاتا ہے، بعد میں لوگوں کی باری آتی ہے۔ کون جنت میں جائے گا، میں اسی ذرا سی ڈیفینیشن کروں گا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز قضا نہیں کی، بھوکے رہے، مگر اس کی یاد سے غافل نہیں رہے۔ یہ جو لوگ بتاتے ہیں نا کہ ایسے جنتی دروازہ ہے اور اس میں سے چلے جائیں گے تو ہم جنتی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کب ہوگا ایسا؟ جنتی بہشتی دروازہ جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آخر کیا تھا، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جنتی دروازہ ہو گیا۔ جب آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلیں گے نا، اور جان کر نماز قضا نہیں کریں گے، اور سحری کے ٹائم اٹھ کے اللہ سے التجا کریں گے اور توبہ کریں گے، اور ولایت کے عہدے پر فائز بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو۔ جو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلو نا بھائی۔ جب آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی، اور جان کر دیکھیں، نماز کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا سا بڑا نازک سا ہے، اور میرے رب نے کتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو اپنے اشاروں سے پڑھ لو، پلکوں کے اشاروں سے۔ معافی نہیں ہے اس میں۔ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور اگر ہم جتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ قرض ہے،
جتنا قرض بڑھاؤ گے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نماز فرض ہے اور قرض ہے، اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے تو یہ توجیہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں مسئلے کی۔ اچھا پھر ایک بہانہ اور ہوتا ہے، آپ نے نماز پڑھی، وہ میرے کپڑے خراب تھے، دلیلیں ہیں۔ نماز کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو بس آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کوشش یہ کریں، اور جو نمازی ہوگا اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ نمازی ہو۔ دیکھیں ایک نمازی ہوتا ہے 68 کا، ایک نمازی ہوتا ہے 8 کا، اور ایک نمازی ہوتا ہے 360 کا۔ 68 کا تو وہ ہے کہ جب دل چاہ پڑھ لیا، اور ایک جو نمازی 8 کا ہوتا ہے وہ جمعے کے جمعے۔ ایک 360 کا یعنی عید کی نماز، وہ نہیں۔ جو اگر سو رہا ہے، سونے کے لیے لیٹا ہے، تو اس کو فکر ہے فجر کی، اور فجر کی نماز پڑھ لی تو اسے فکر ہے ظہر کی، ظہر کی پڑھ لی تو عصر، مغرب، عشاء، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی۔ اس میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مسئلہ کی بات ایسی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی سے کوئی بات خراب ہو جائے تو سب سے پہل معافی کی آپ کریں، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے حد پسند کرتا ہے، اور اس کی خطائیں بھی اسی طرح معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ روزانہ اگر آپ مطلب یہ کہ عشاء کی بات کہیں کہ یا اللہ میں بہت گناہگار سیاہ کار ہوں، اب میں تیری بارگاہ میں تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ قیامت کی سختی سے بچانا۔ وہ مالک کل ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جو تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو بغیر کسی دلیل کے اللہ کو خبر ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اس کو خبر نہیں ہے۔ ایک آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی بات ہو جائے تو اس کو درگزر سے کام لیں، اور لوگوں کی دل جوئی کریں، یتیموں کا خیال کریں، کمزوروں کو ان کی منزل تک پہنچائیں، یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں یہ جو شیطان کا جو وسوسے ہیں ان سے دور رکھے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اور کہیں پہ غلطی اگر ہو جائے تو اس اپنی کریمی سے معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔